السلام علیکم ورز، کیسے ہیں آپ؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ رمضان کا آج 5واں روزہ گزر گیا، کیسا گزرا بتائیے گا۔ ناول گونگے دکھ سیشن نمبر 2، مصنفہ اقبال بانو، موسم فرقت۔ میں شیشے میں بند رہنے والی لڑکی نہیں جو پھولوں سے زیادہ نازک ہو، تم اچھی طرح جانتے ہو۔ میں اپنے عہد کی اکیلی آنکھ ہوں اور اپنی عہد پر قطار در قطار کانچ کے خواب سجائے رکھتی ہوں۔ تیرے اندر کے اجلے رنگ میرے چہرے پہ تمہارا عکس نہیں بناتے، سورج کو میرے ہاتھوں میں تھما دیتے ہیں۔ میں پیچھے مڑ کر دیکھنے والوں میں سے نہیں، تم میری محبت کا وہ عبوری دور تھے جسے میں پیچھے چھوڑ آئی ہوں۔ چہروں کے اس ہجوم میں لمحوں کے درمیان ہم اس طرح جیے کہ بس ایک سانحہ ہوئے۔ ہلٹن ہوٹل کے پارکنگ لاٹ میں کار پارک کر کے نادر خان لغاری بینکویٹ ہال کے انٹرنس کی طرف بڑھا۔ روش پر قدم رکھا ہی تھا کہ بالکل اس کے قریب ہی بلیو سوک ہونڈا آ کر رکی۔ بنا کسی ارادے کے وہ ایک دم ہی ٹھٹک کر رہ گیا۔ اس کی آنکھیں کسی خواہش کے بغیر ہی کار کی پچھلی نشست کی طرف اٹھ گئیں اور پھر جم ہی تو گئی تھیں۔ وہ معاملہ تھا کہ نظر اٹھ گئی تو پلٹ کر نہ آئی۔ باوردی ڈرائیور دروازہ کھول کر پھرتی سے کار سے نکلا اور گھوم کر دوسری طرف آیا اور کار کا دروازہ کھول کر مؤدب کھڑا ہو گیا۔ خوشبو کا ایک نرم سا دل و ذہن میں چھو لینے والا جھونکا بھبکا نادر خان کے نتنوں میں گھستا چلا گیا۔ اس نے دیکھا شہزادیوں کی آن رکھنے والی کومل سی لڑکی نے نہایت سبک انداز میں سلور سینڈل کی نازک پٹیوں میں جکڑے اپنے بے تحاشا حسین پیر نیچے رکھے۔ وہ خوبصورت پاؤں جنہیں اس نے ناخنوں پر سرخ شیڈ کی کیوٹیکس لگا کر پاؤں کی تیسری انگلی میں سونے کے چھلے ڈال کر اور بھی ان کے حسن میں اضافہ کیا ہوا تھا۔ پاؤں سے ذرا اوپر چھوٹے چھوٹے گھنگروؤں والی سونے کی پازیب تھیں۔ لڑکیوں کو کیل کانٹوں سے لیس ہونے کے تمام گر آتے ہیں۔ نادر خان نے دل ہی دل میں اس لڑکی کی تیاری کو سراہا۔ یوں بھی جہاں مکس گیدرنگ ہو، لڑکیاں ہر انداز اور ہر زاویے سے خود کو خوبصورت بنانے کی تمام ترسیع کرتی ہیں، اور بعض مرتبہ تیاری کے دوران لاشعوری طور پر ان کے ذہن میں ایک ہی بات ہوتی ہے: ہمیں جو بھی دیکھے سراہے بغیر نہ رہ سکے، اور جن میں حوصلے کا فقدان ہو زبان سے نہ سراہیں مگر آنکھوں ہی آنکھوں میں دعا ضرور دیں۔ عورت کے دل کے سمندر میں ابھرنے والی خواہشیں عجیب نرالی ہوتی ہیں: منفرد رہنے کا شوق، خوبصورت نظر آنے کا جنون، سراہے جانے کی خواہش۔ تب ہی تو وہ خود پر بے دریغ خرچ کرتی ہیں، آرائش و زیبائش میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتی۔ پھر جہاں مکس گیدرنگ ہو، وہاں تو پورے جوبن پر ہو کر عورت جانا چاہتی ہے۔ شاید ایسی عورتوں میں سے وہ بھی تھی جو ابھی بھی بلیو سوک ہونڈا سے اتری تھی اور اب ڈرائیور کو پک کرنے کی ہدایت دے کر آگے بڑھ گئی تھی۔ نادر خان کی نظریں اس کے سراپے میں الجھ کر رہ گئیں۔ سر و قد والی عورت آنکھوں کے ساتھ ساتھ آج پہلی بار اس کے دل کو بھی اچھی بلکہ بے حد اچھی لگی تھی۔ اس نے ڈھیلا ڈھالا کر کے کلر کا لوز فٹنگ والی شرٹ، چوڑی دار پاجامہ پہنا ہوا تھا۔ گرے دوپٹے پر سلور کام نہایت خوبصورت اور نفاست سے کیا گیا تھا، اور دوپٹہ اس کے کندھے پر ایک جانب بے پرواہ انداز میں بڑا نہایت اچھا لگ رہا تھا۔ اس کی سرہائی دار گردن امارت کے غرور سے تنی ہوئی تھی، اور اس تنی ہوئی خوبصورت گردن میں ڈائمنڈ کا نیکلس جھلمل کر کے آنکھوں کو خیرہ کر رہا تھا۔ کانوں میں بھی اس نے ڈائمنڈ کے ٹاپس پہن رکھے تھے۔ سیاہ بالوں کا آبشار اس کی پشت پر بڑا کھلکھلا رہا تھا۔ کلائیوں میں موٹے موٹے کڑے تھے اور مخروطی انگلیوں میں ڈائمنڈ اور سونے کی انگوٹھیاں۔ بغل میں دبا سلور پرس۔ نادر ٹک ٹک اسے جاتا دیکھتا رہا۔ پتہ نہیں کیوں یہ لڑکی جس کے انداز میں رخوں کی سی دلبرائی تھی، اس کے دل پر ضربیں لگا رہی تھی۔ دوسرے لفظوں میں مساموں میں گھسی جا رہی تھی۔ پھر وہ خوشبو کی لپیٹیں چھوڑتی چلی گئی تو نادر خان کو ہوش آیا۔ دوسرے لفظوں میں وہ اس کے حسن طلسم سے باہر نکل آیا۔ پھر وہ حال میں آیا
تو سامنے ہی میجر آفتاب ظفر اور اس کی بیوی شیلا آفتاب لبوں پر مسکراہٹوں کے پھول لیے مہمانوں کو ریسیو کرتے ہوئے خوش دلی کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ وہ دونوں آج کچھ ضرورت سے زیادہ ہی خوش تھے، ورنہ نادر خان نے انہیں عام دنوں میں بہت کم ہی خوش دیکھا تھا، یا پھر یہ بھی ممکن تھا کہ ہمیشہ کی طرح آج بھی انہوں نے ڈھیروں لوگوں کو موجودگی کی وجہ سے اپنے چہروں پر خوشی کا ماسک چڑھایا ہوا تھا۔ میجر آفتاب ظفر نادر خان لغاری کا اسکول اور کالج فیلو تھا۔ ایف ایس سی کے بعد آفتاب نے آرمی جوائن کر لی تھی۔ آفتاب کی دیکھا دیکھی نادر خان نے بھی آرمی جوائن کرنا چاہی، مگر قادر خان لغاری نہ مانے تھے، اس لیے وہ اپنے جگری یار سے دور ضرور ہو گیا تھا، مگر دونوں کے خطوط میں اس قدر باقاعدگی تھی کہ کبھی دوری کا احساس ہی نہ ہوا تھا۔ نادر آسٹریلیا بھی گیا تھا، تب بھی وہ باقاعدگی سے آفتاب سے خط کا سلسلہ رکھنے میں کامیاب رہا تھا۔ کراچی میں رہا، تب بھی دونوں ایک دوسرے کے حالات سے باخبر ہیں۔ آفتاب اپنی سروس کی وجہ سے خانہ بدوش ہی بنا رہا، مگر نادر کو اطلاع ضرور دیتا۔ آفتاب ظفر ملتان کی ایک معزز فیملی کا فرزند تھا، جہاں خاندانی اقدار اور رسوم کو بے حد اہمیت دی جاتی تھی اور انہی اقدار کی بھینٹ اولاد کو چڑھا دینا فخر سمجھا جاتا تھا۔ آفتاب بھی خاندانی اقدار کی بھینٹ چڑھا تھا۔ نادر خان کو آج بھی اچھی طرح سب کچھ یاد تھا، جیسے کل کی ہی بات ہو جب آفتاب نے اسے بتایا تھا، یار مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ کون؟ نادر نے حیرت سے پوچھا تھا۔ وہ صوبیہ اقدار، آفتاب نے نہایت معصومیت سے کہا۔ تب نادر نے حیرت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں گالوں پر سرخی تھی اور پسینے سے موسوں کے بال بھیگ سے گئے تھے، اور آفتاب کہہ رہا تھا، نادر وہ بہت خوبصورت ہے، رابعہ آپا سے پڑھنے آتی ہے۔ کون سی کلاس میں پڑھتی ہے؟ نادر نے پوچھا۔ 9ویں میں، وہ جلدی سے بولا۔ اور تم 10ویں میں؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ ویسے مجھے اتنی اچھی لگتی ہے کہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا، شاید اسی کا نام محبت ہے۔ نادر؟ ہاں، نادر نے سر ہلایا۔ پتہ ہے جب وہ میرے گھر آتی ہے نا تو یوں لگتا ہے میرے دل پر چل رہی ہو، دھڑکنیں اتنی تیز ہو جاتی ہیں کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا۔ یقین کرو نادر، میں اسے دیکھ کر پاگل ہو جاتا ہوں، دل چاہتا ہے اسے دیکھتا ہی رہوں۔ یار ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے؟ نادر ہنسا۔ پورے پونے 16 سال کا ہوں، وہ آکڑ کر بولا۔ اور یہ چڑھتی ہوئی عمر ہوتی ہے جب ہر لڑکی اچھی لگتی ہے۔ یقین کر آفتاب، چند سال بعد ہی یہی صوبیہ اقدار تجھے بری لگے گی۔ یہ ناممکن ہے، مرد کی ایک زبان ہوتی ہے۔ آفتاب مضبوط لہجے میں بولا۔ زبان ایک ہوتی ہے، دل کی خواہش تو ایک نہیں ہوتی۔ نادر نے کہا، میری خواہش بھی ایک ہے، وہ جذب کے عالم میں بولا۔ خدا کرے ایسا ہی ہو، نادر نے صدقے دل سے دعا کی تھی۔ پھر یہ ہوا کہ آفتاب ظفر کی حدتیں صوبیہ اقدار کے خرمن کے دل تک پہنچ گئیں۔ جس روز صوبیہ نے آفتاب کو مسکرا کر دیکھا تھا تو اس روز آفتاب اڑا اڑا پھر رہا تھا۔ اس نے صوبیہ کے گلابی ہونٹوں کی اس قدر تعریف کی تھی کہ نادر حقیقت میں اُب گیا تھا۔ دن گزرتے رہے اور دنوں کی قربت کو موقع بھی مل گیا۔ ڈھیروں وعدے کر لیے، نادر نے محسوس کیا تھا کہ وہ بھی آفتاب کو دل و جان سے چاہتی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ آفتاب کے ساتھ نادر کے ہاں ہاسٹل کیوں آ جاتی، جہاں نادر انہیں مل بیٹھنے کا موقع فراہم کرتا تھا۔ یہ چڑھتی عمر بھی کیا غضب کی ہوتی ہے جب جسے چاہا جائے، تمام تر مصلحتوں اور لوگوں کے خوف کے بغیر چاہا جاتا ہے، ذات پات سے مبرا ہو کر محبت کی جاتی ہے۔ آفتاب جلد از جلد اپنے پیروں پر کھڑا ہو جانا چاہتا تھا تاکہ بزرگوں کے سامنے اسٹینڈ لے سکے۔ تب ہی تو اس نے ایف ایس سی کے بعد آرمی جوائن کر لی تھی۔ وہ سمجھتا تھا جاب کے بعد راستے کی ہر دیوار ختم ہو جائے گی، مگر ظفر احمد کی خوشیوں کے سامنے دیوار بن گئے۔ آفتاب کو کمیشن ملا تو ظفر احمد نے اپنی بھتیجی شیلا سے اس کی نسبت طے کر دی۔ آفتاب نے احتجاج ضرور کیا، مگر صوبیہ اقدار کے والد کی غربت سے سب سے بڑی رکاوٹ بن گئی۔ تم ایسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو جس کے والد کا کوئی نام مقام نہیں ہے، میں کسی ایسے شخص کو سمدھی نہیں بنا سکتا۔ آفتاب نے دلیلوں سے خاصا سمجھایا کہ جب ہمارا اور ہمارے خاندان کا نام ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر بے جان خاندان کی لڑکی کو اس خاندان میں شامل کر لیا جائے، مگر آفتاب کی دلیلیں کسی کام نہ آ سکیں۔
حتیٰ کہ اس نے منت بھی کی، گھر چھوڑ کے جانے کی دھمکی دی تو ماں کی ممتا قدموں کی زنجیر بن گئی۔ تب وہ شیلا مظفر کو بیان لایا، مگر دل جو صوبیہ کا تھا، جس کی دھڑکنیں صوبیہ کا نام الاپ تھیں، وہ تو روتا ہی ہے۔ آنگن دل میں صف ماتم بچھی رہی اور آفتاب باپ کی خواہش پر قربان ہو گیا، مگر وہ بھی ایک ضدی تھا۔ شیلا کا گھونگھٹ الٹے بغیر ہی اس نے اسے کہہ دیا، شیلا، تمہیں اس گھر سے سب کچھ ملے گا، مگر مجھ سے کوئی امید نہ رکھنا۔ میں تمہیں محبت نہ دے سکوں گا، جس پر میں نے جذبے نچھاور کرنے کے تھے کر چکا۔ اب میرے پاس کچھ نہیں جو تمہیں دے سکوں۔ بس اس بار میں تم مجھ سے کوئی شکوہ نہ کرنا۔ اور واقعی شیلا ایسی صابر عورت تھی کہ اس نے کبھی آفتاب کے سرد رویے کا اسے شکوہ نہ کیا تھا۔ کرتی بھی تو کس آس اور کس برتے پر، مانگتی بھی تو کیا، جب کہ آفتاب اسے پہلے ہی کہہ چکا تھا وہ اسے محبت نہ دے سکے گا۔ ان کی شادی کو پورے 8 برس بیت چکے تھے۔ 2 بیٹے اور 1 بیٹی سے ان کے گھر میں رونق تھی۔ ہر سال بہت اہتمام سے بات سفر اپنی شادی کی سالگرہ کا اہتمام کرتا تھا۔ اس کا تمام حلقہ احباب شریک ہوتا اور شاید وہ لوگوں کو یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے، ہم بہت خوش ہیں، جب کہ سچ تو یہ ہے کہ خوشی تو ایک سراب ہے۔ خوشیاں تو بہت کم دلوں کا نصیب ہوتی ہیں، ورنہ دکھ ہی زندگی کا آماجگاہ ہوتے ہیں۔ جب کہ نادر خان لغاری جانتا تھا وہ دونوں کتنے خوش ہیں۔ وہ تو آفتاب کی رگ رگ سے واقف تھا۔ ابھی پچھلے سال ہی کی تو بات تھی جب ایک روز باتوں ہی باتوں میں آفتاب نے برملا شیلا کے سامنے کہا تھا، مجھے شیلا سے محبت نہیں۔ نادر تو اس کی اتنی سچائی پر گڑبڑا کر رہ گیا تھا، اور نادر نے شیلا کے چہرے پر ایک سایہ سا لہراتا ضرور دیکھا تھا، اور آفتاب نے سگریٹ کا طویل کش لیتے ہوئے کہا، بس میں اب تک شیلا سے محبت کرنے کے لیے خود کو راضی نہیں کر سکا۔ کیوں بکتے ہو؟ اتنی خدمت گزار بیوی ہے تمہاری، اتنی اچھی تو ہے، نادر نے ہولے سے کہا۔ تبھی شیلا اٹھ کر چلی گئی۔ شرم کیا کرو، اس کے سامنے کہہ رہے تھے، کتنی ہرٹ ہوتی ہوگی۔ وہ نادر نے گھر گھرکا، تم بھی درست کہہ رہے ہو، مگر میں کیا کروں دوست کہ شیلا کو صوبیہ کی جگہ نہیں دے سکتا۔ آفتاب دکھ سے بولا، جگہ نہ دو، مگر اس طرح برچیاں بھی تو شیلا بھابھی کے دل میں مت اتارا کرو۔ تمہیں پتہ نہیں عورت کتنی نازک احساسات کی مالک ہوتی ہے۔ نادر کا لہجہ تلخ تھا، میں دوگلا نہیں ہوں کہ دل میں صوبیہ اقدار کھلکھلاتی رہے اور زبان سے میں شیلا کے قصیدہ خوانی کرتا رہوں۔ مت کرو قصیدہ خوانی، پر تمہیں یہ حق بھی نہیں پہنچتا کہ تم اسے دکھی کرو۔ جب تم شیلا بھابھی کو محبت نہیں دے سکتے تو دکھ دینا کہاں کی شرافت ہے۔ نادر کے انداز میں پتھروں کی سی سختی تھی۔ میں اسے کچھ بھی نہیں دینا چاہتا، حتیٰ کہ دکھ بھی۔ تم یقین کرو نادر، یہ میرے دل کی خواہش ہے کہ شیلا کو کچھ نہ دوں، مگر انجانے طور پر سے مجھ سے دکھ مل جاتے ہیں تو میں کیا کروں؟ مگر میں چاہوں بھی تو اسے اپنے دل میں جگہ نہیں دے سکتا۔ آفتاب ظفر نرم نرم لہجے میں بولا، یہ درست ہے کہ کسی کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، مگر تم یہ تو مان لو کہ مرد کا دل کھلی بسرام ہوتا ہے۔ آفتاب، جہاں یہ عورتیں آتی اور جاتی رہتی ہیں۔ نادر نے کہا، یہ تمہارا خیال ہے نادر، اور صحیح بھی ہو سکتا ہے کہ بعض مرتبہ کوئی عورت اتنی اچھی ہوتی ہے جو دل کے ساتھ روح میں موت کی طرح ایستادہ ہو جاتی ہے، اور بندہ تصور ہی تصور میں جس پر نثار ہوتا رہتا ہے، ہر لمحہ دل پر اس مورتی کا نقش گہرا ہوتا رہتا ہے۔ ہوتا ہوگا ایسا، نادر نے بے پرواہی سے کہا۔ تو آفتاب ظفر اس کی بات کاٹ کر بولا، ہوگا نہیں بلکہ ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو تم سمینہ کی خاطر جوگ نہ لیتے۔ آفتاب کے لبوں سے سمینہ کا نام نکلا۔ نادر کو لگا تھا جیسے وہ شعلوں کی زد میں آ گیا ہو۔ دل میں میٹھا میٹھا درد کروٹیں لینے لگا، اور وہ درد شیلا کے دکھ پر حاوی ہو گیا تھا۔ اپنا درد جو تھا، اور اپنے دکھ درد اوروں کے دکھوں پر بھاری ہوتے ہیں، دوسروں سے زیادہ محسوس ہوتے ہیں۔ بات شیلا بھابھی کی ہو رہی ہے اور تم بیچ میں سمینہ کو لے آئے۔ نادر ہنسا، اس کی ہنسی میں عجیب سا گداز تھا۔ آفتاب اسے دیکھنے لگا، میں تمہیں یہ بتا دوں کہ میں سمینہ کو ضرور اپناؤں گا۔ کیا مطلب؟ آفتاب کی آنکھوں میں حیرتیں تھیں۔ مطلب صاف ظاہر ہے کہ جب میں نے عورت جیسی ہر خوشی خود پر حرام کی ہوئی ہے
تو صرف اس لیے یاسمینہ کو میں نے اپنانا ہے اور اپنے ٹھکرائے جانے کا سبب پوچھوں گا۔ اس سے جتنا عرصہ اس نے مجھے تڑپایا ہے اسے بھی سلگاؤں گا۔ آفو یقین کرو میں اس کو ضرور اپناؤں گا۔ نادر کا لہجہ پرعزم تھا۔ بہت اعتماد ہے خود پر تمہیں۔ آف کورس۔ نادر کی آنکھوں میں انہونی سی چمک تھی۔ بس تم میرا کہا مانو اور شہلا بھابی کو خوش رکھا کرو۔ آخر وہ تمہارے بچوں کی ماں ہے، اسے تمہاری محبت کی ضرورت ہے۔ تم اسے مطمئن کرو گے تو اچھے خطوط پر وہ بچوں کی پرورش کرے گی، ورنہ منتشر ذہن کے ساتھ وہ کیا کر سکتی ہے؟ تمہیں پتہ ہی ہے کہ میں نے اسے پہلے دن ہی کہہ دیا تھا میں اسے محبت نہ دے سکوں گا۔ آفتاب نے اطمینان سے کہا اور نادر یقین کرو مجھے شہلا سے محبت ہوتی ہی نہیں، کیا کروں؟ اگر یہ بات ہے تو چھوڑ دو اسے، اس طرح ساتھ رہنے کا فائدہ جب کوئی دلی تعلق ہی نہ ہو۔ یہ ممکن ہی نہیں نادر، آفتاب آہ بھر کر بولا۔ کیوں؟ نادر نے پوچھا۔ ہمارے خاندان میں آج تک میاں بیوی کا بندھن سوائے موت کے نہیں ٹوٹا۔ یہ اچھی مصیبت ہے۔ خاندان کی روایت کو گلے لگاتے رہو چاہے دل و وجود زخم ہوں۔ نادر سلگ کر بولا۔ تم یہ مجبوری نہیں سمجھ سکتے۔ آفتاب سگریٹ سلگاتے ہوئے بولا۔ مجھے نہیں ضرورت مجبوریاں سمجھنے کی، میں تو یہ جانتا ہوں جو شے مجھے پسند نہیں ہوتی نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھتا نہیں، پھر سینے سے لگاتا پھروں کہ مجبوری ہے۔ نادر زہر خون سے بولا۔ جب پہاڑ تلے آؤ گے تو پتہ چلے گا۔ آفتاب ہنسا۔ آفو مجھے لوگوں کی ایک بات بہت بری لگتی ہے کہ ڈھنڈورا بھی پیٹتے ہیں جی ہمیں بیوی پسند نہیں اور بچے بھی پیدا کرتے ہیں۔ یار یہ کتنی دوگلی پالیسی ہے نا۔ شاید وہ خود کو دھوکہ دیتے ہیں یا اوروں کو، مگر ایسے لوگ قابل نفرت ہیں جو دن کے اجالے میں بیوی پسند نہیں کا راگ لاپتے ہیں اور رات کو اسی ناپسندیدہ ہستی کے تلوے چاٹتے ہیں۔ مارے غصے کے نادر خان کی آواز پھٹ گئی تھی اور آفتاب اس کی بات پر زور سے ہنسا اور سگریٹ کا طویل کش لے کر دھواں فضا میں چھوڑتے ہوئے بولا۔ نادر تمہیں پتہ ہے کہ بھوک کتنی قسم کی ہوتی ہے؟ اب یہاں بھوک کا کیا ذکر؟ کیا تعلق بھوک کا میاں بیوی کے تعلق کے درمیان؟ نادر نے بیزاری سے کہا۔ بہت گہرا تعلق ہے بھوک کا۔ آفتاب پرسوچ انداز میں بولا۔ کیسے؟ نادر کے انداز میں حیرت تھی۔ پہلے تم بھوک کی قسمیں بتاؤ۔ آفتاب نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کتنی قسمیں ہیں؟ نادر نے سوالیہ انداز میں کہا۔ بھوک کی 3 قسمیں ہیں۔ آفتاب نے دائیں ہاتھ کی 3 انگلیاں اٹھا کر کہا۔ پاگل ہوئے ہو؟ نادر مسکرا بھی نہ سکا۔ تم پریکٹیکل لائف میں آنے کے باوجود بھی نہیں جان سکے بھوک کی قسمیں؟ میں بھی شادی سے پہلے ایک ہی بھوک سے واقف تھا، مگر اب پتہ چلا بھوک کی 3 قسمیں ہیں۔ آفتاب نے سگریٹ اس ٹرے میں زور سے مسلا اور کہنے لگا۔ ایک تو پیٹ کی بھوک ہے جس سے سب واقف ہیں۔ جب پیٹ بھوکا ہو تو چاہے چٹنی اور باسی روٹی بھی ہو تو انسان پانی میں بھگو کر بھی کھا لیتا ہے کہ پیٹ کی بھوک ترک نوالے کی خواہش مند نہیں اور نہ ہی خوبصورت برتنوں میں سجے پکوان اس وقت اہمیت رکھتے ہیں۔ بھوک ہو تو جیسا بھی مل جائے کھا لیا جاتا ہے۔ آفتاب رکا تو نادر جلدی سے بولا۔ اور دوسری بھوک ذہن کی ہوتی ہے جو اچھی یادوں اور باتوں کی وجہ سے مٹائی جا سکتی ہے۔ اچھی کتابوں کا مطالعے اور اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کر ذہن کی بھوک بٹ جاتی ہے اور منتشر ذہن خوشگواریوں میں ڈوب جاتا ہے۔ جبکہ تیسری بھوک وہ ہے جس میں جسم کی بھوک کہتا ہوں۔ 3 روز کے فاقے کے بعد تو انسان چوری کر کے حرام بھی کھانے سے دریغ نہیں کرتا۔ تو دوست یہ تمہارے اس سوال کا جواب ہے کہ بیوی پسند نہ بھی ہو تب بھی ہم بچے پیدا کرتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم جن لمحوں میں اپنے نفس کی بھوک مٹاتے ہیں قدرت انہیں تخلیق کے موتی میں ڈھال دیتی ہے۔ سنو دوست، مجھے یہ اعتراف کرنے میں کوئی عار نہیں کہ میرے بچے میری نفسیاتی بھوک کا نتیجہ ہیں۔ اس کے باوجود مجھے بہت پیارے ہیں کہ بغیر میری خواہش کے دنیا میں آئے، لیکن میں اسے پیار نہیں کر سکتا جو میرے بچوں کی ماں ہے۔ یہ میری مجبوری ہے۔ آفتاب ظفر نے نادر خان کے سوال کا بڑا تفصیلی اور مدلل جواب دے کر اسے لاجواب اور حیران کر دیا تھا، لیکن یہ بات تھی کہ اس روز کے بعد نادر خان نے آفتاب کو کبھی مجبور نہ کیا تھا کہ وہ شہلا سے محبت کرے۔
کہ کسی کو محبت کے لیے مجبور بھی تو نہیں کیا جا سکتا نا، یہ تو دلوں کے معاملے ہیں۔ اور آج آفتاب ظفر اور شیلا کو خوش خوش مہمانوں کو ریسیو کرتے دیکھ کر نادر خوش نہیں ہوا کہ اسے پتہ تھا یہ صرف دکھاوا ہے، مگر شیلا پر نظر پڑی اور غور سے دیکھا تو وہ چونک پڑا۔ شیلا اتنی خوش، اتنی مطمئن اور آسودہ اسے آج سے پہلے کبھی نظر نہ آئی تھی جس قدر آج نظر آ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں جگنوؤں کے قافلے ٹھہرے سے گئے تھے اور لبوں پر آسودہ سی مسکراہٹ تھی جو جیتنے والوں کے ہونٹوں پر ہی ہوتی ہے۔ سیاہ بارڈر والی گلابی ساڑی میں اس کا متناسب جسم آفت ڈھا رہا تھا۔ گلابی آویزاں اور چوڑیوں سمیت وہ بہت خوبصورت اور معصوم لگ رہی تھی۔ خدا تمہیں خوش رکھے شیلا بھابھی، بے اختیار ہی نادر کے دل سے اس کے لیے دعا نکلی۔ نادر پر نظر پڑتے ہی آفتاب تیزی سے اس کی طرف لپکا اور بازو پھیلا کر اسے لپٹا لیا۔ اتنی دیر سے آیا، آفس سے اٹھتے دیر ہو گئی، تمہیں پتہ ہے نا، نیا چارج لیا ہے نا۔ پتہ ہے مجھے۔ آفتاب اسے بازوؤں میں لیے آگے بڑھا۔ کنگریچولیشن مسز آفتاب، نادر خان نے شیلا کی طرف پیکٹ بڑھاتے ہوئے محبت سے کہا۔ شکریہ شیلا، شکریہ شیلا مسکرا دی۔ اس کی نرم فواروں جیسی مسکراہٹ نادر کو بہت پسند تھی۔ ہیلو، نادر نے اسے دیکھا اور جھک کر اس کے سرخ گال چوم لیے۔ اپنے انکل کو اچھی سی جگہ پر بٹھاؤ، آفتاب نے آنکھ میچ کر شرارت سے کہا تو نادر چھنپ گیا اور بولا، بہت کمینے ہو انکل، میں نے ایک A1 لیڈی کے ساتھ آپ کے لیے سیٹ رکھی ہے، ٹونی نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے رازداری سے بتایا۔ نہیں یار، میں تمہارے ساتھ بیٹھوں گا، نادر مسکرا دیا۔ وہ اپنے ہی خیالوں میں ٹونی کے ساتھ چلا جا رہا تھا۔ چونکا تو تب جب ٹونی پہلی رو میں بیٹھی معجبی سے کہہ رہا تھا، آنٹی میرے انکل آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں؟ وائی ناٹ؟ اس کی آواز میں کھنک تھی جیسے چوڑیاں بج اٹھی ہوں۔ نادر نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس اتفاق پر وہ حیران تھا۔ وہ جو تھوڑی دیر پہلے باہر اس پر اپنے حسن کی بجلیاں گرا کر آئی تھی، اب ٹونی نے نادر کو اس کے ساتھ بٹھا دیا تھا۔ نادر کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، کان گرم ہو گئے تھے اور دھڑکنوں کا تاش اسے بے چین کرنے کو کافی تھا۔ دھڑکن کے اس انداز سے واقف ضرور تھا، مگر خلوت میں جب تصور میں ثمینہ اس کے قریب ہوتی تو اس کی دھڑکنیں لمحوں کی طرح پروائی ہونے لگتیں۔ وہ سوچتا تھا، جب ثمینہ حقیقت میں میرے قریب ہوگی تو بہاروں کے کتنے ہی قافلے میری باہوں میں اتر آئیں گے۔ بس اسی خیال سے ان کی دھڑکن بڑھ جاتی اور شربتی آنکھوں میں خمار بھر جاتے، جب عجیب طرح کی گدگدی اس کے وجود میں ہونے لگتی۔ وہ خود کو ثمینہ کی امانت سمجھتا تھا، اب بھی جب کہ اسے پتہ تھا کہ ثمینہ پرائی ہو چکی ہے، مگر پھر بھی وہ خود کو اس کی محبت میں جکڑا ہوا محسوس کرتا اور اب تک وہ اس کی محبت سے نہ نکل پایا تھا۔ اسی لیے تو اب تک اس نے کسی کومل وجود کو اپنی تنہائی کو نہ گدگدایا تھا۔ خود پر جبر کر کے وہ انوکھی لذت محسوس کرتا، نفس کے سانپ کو کچل کر وہ سرور کی کئی منزلیں طے کر جاتا، مگر جہاں اچھی صورت نظر آ جاتی وہ اسے بار بار دیکھنے سے دریغ نہ کرتا۔ اس کا نظریہ تھا کہ عورت کس لیے سنورتی ہے، صرف مردوں کو اپنا حسن دکھانے اور لبانے کے لیے بنتی سنورتی ہے، اور مرد اسے دیکھ کر داد نہ دے تو عورت کی توہین تو ہے ہی، اس کے حسن کی بھی انسلٹ ہے۔ تعریف کے معاملے میں نادر بہت فراخ دل تھا، ذرا بھی بخل سے کام نہ لیتا تھا۔ خصوصاً عورت کی تعریف تو وہ بہت نہایت کشادہ دلی سے کرتا تھا، حتیٰ کہ دوستوں کی بیویوں کی بھی ان کے شوہروں کے سامنے تعریف کرتا۔ تب اس کے دوستوں کی بیویاں اپنے شوہروں سے شکوہ ضرور کرتی کہ تمہیں تو مجھ میں کوئی خوبی نظر نہیں آتی، نادر کو دیکھو کتنی تعریف کرتا ہے۔ ایک بار نادر کے دوست اسد کو کرمانی کی بیوی زنیرہ کرمانی نے اس کی طرف کیڑے تیوروں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا، تم میری بیوی ہو اس لیے یہ تعریف کرتا ہے، مرد کو دوسرے کی بیوی ہمیشہ اچھی لگتی ہے، مجھے بھی اور عورتیں اچھی لگتی ہیں جیسے شادی سے پہلے تم اچھی لگتی تھیں، ذرا اس کی شادی ہو لینے دو، اس کی بیوی کو بھی اس سے یہی شکوہ ہوگا جو تمہیں مجھ سے ہے۔ اسد کرمانی نے ہنس کر زنیرہ سے کہا تھا، پتہ نہیں وہ شوہر کی بات پر مطمئن ہوئی تھی یا نہیں،
مگر نادر خان نے اس کے طویل جملے پر بہت مزہ لیا تھا۔ نادر نے ترچھی نظر سے اپنے برابر بیٹھی حسن کی شراب کو دیکھا، جو اپنے ساتھ بیٹھی خاتون سے نہ جانے کس بات پر سنجیدگی سے باتوں میں مصروف تھی۔ خاصا سنجیدہ موضوع وہ لوگ ڈسکس کر رہی تھیں۔ تابی گرین ساڑی میں ملبوس ایک بھرے بھرے جسم والی عورت خوشبوؤں کے لپیٹے چھوڑتی ہوئی اس کے قریب آئی۔ اسے دیکھ کر وہ ایک دم ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہائے امبر! گھنٹیاں پھر بجیں۔ ہائے! امبر اس سے لپٹ گئی۔ فنٹاسٹک یار، ایک دم آفت لگ رہی ہو۔ شکریہ، تم بھی تو کم نہیں۔ خیر، ہم میں تو کمی ہے۔ ایک بچے نے ہی جسم کے سارے نشیب و فراز ختم کر دیے ہیں۔ کل ہی عادل کہہ رہا تھا، اور کہاں تک بڑھو گی؟ وہ بولی۔ پھر دونوں ہی بے اختیار ہنس دیں۔ تمہارا شوہر نہیں آیا؟ امبر نے پوچھا۔ نہیں، وہ اسلام آباد گیا ہے، وہ ایک انداز فخر سے بولی۔ چلو اچھا ہے، تیرے ساتھ قسم سے ذرا سوٹ نہیں کرتا تو ہے جو اس کے ساتھ گزارا کر رہی ہے۔ میں ہوتی تو طلاق دے دیتی۔ عادل بھائی نہیں آئے؟ اس نے پوچھا۔ آیا ہے عادل، وہ آفو بھائی کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ شیلا نے بتایا کہ تو آئی ہے تو میں جلدی سے آ گئی۔ شیلا کو دیکھا کتنی آفت لگ رہی ہے، بالکل گلابی پری۔ امبر تیزی سے بول رہی تھی۔ لگتا ہے محترمہ جلدی جلدی باتیں کرنے کے مرض میں مبتلا ہیں۔ نادر خان نے امبر کی کینچی کی طرح چلتی زبان سے ہی اندازہ لگایا تھا، جو درست بھی تھی۔ امبر کے انداز ہی ایسے تھے کہ ایک بات ختم ہوتی تو دوسری شروع کر دیتی، جبکہ وہ بہت دھیمے انداز میں جواب دے رہی تھی۔ جی ذرا بیگم سجاد سے ہیلو کراؤں؟ اشارہ کر رہی ہیں وہ، امبر یہ کہتی ہوئی چلی گئی۔ تب نادر خان نے ایک طائرانہ نظر ہال میں بیٹھے لوگوں پر ڈالی۔ سب کے چہرے دمک رہے تھے۔ کچھ چہروں پر واقعی خوشی کی چمک تھی اور کچھ چہرے میک اپ کے مرہون منت تھے۔ انسان کو چہرہ بدلنے کے تمام گن آتے ہیں۔ ہال میں رنگین آنچل لہرا رہے تھے، کھنکتے کہکے تھے جیسے چوڑیاں بج رہی تھیں، مسکراہٹوں کی بجلیاں تھیں، خوشبوؤں کے بھبکے تھے۔ لگتا تھا سب ہی میجر آفتاب ظفر اور شیلا کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھ رہے ہیں اور پھر بھرپور طریقے سے اس کا اظہار کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ باوردی بیرے ٹرے میں کولڈ ڈرنکس سجائے مست پرواہ کی طرح لہراتے پھر رہے تھے۔ نادر نے غیر ارادی طور پر اپنے برابر بیٹھی اس کافر ادا کی طرف ترچھی نظر سے دیکھا۔ وہ سر جھکائے اپنی چوڑیوں سے کھیل رہی تھی۔ نادر خان کا جی چاہا کہ اسے کوئی بات کرے، کچھ تو کہے۔ پتہ نہیں اس سے بات کرنے کو دل کیوں شریر بالغ کی طرح ہمک رہا تھا۔ دل اس کی طرف آپ ہی آپ ایسے کھینچ رہا تھا جیسے لوہا میگنیٹ کی طرف کھینچتا ہے۔ ایسا بھلا کب ہوا تھا کہ کسی خوبصورت عورت کو دیکھ کر اس کا دل ہاتھوں سے نکلنے لگا ہو؟ اس کا دل بہت چاہا وہ اسے مخاطب کرے، جو مسلسل اس کے درد دل پر دستکیں دے رہی تھی، اور نادر کو ایک بے نام سی جھجک تھی جو پاؤں میں زنجیر بن کر پڑی تھی۔ نادر نے سر جھٹک کر خود کو ٹونی کی باتوں کی طرف متوجہ کر لیا، جو نہ جانے کتنی دیر سے اسے باتیں کرنے میں مصروف تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، انکل میں نے کل 30 رن بنائے اور ناٹ آؤٹ رہا ہوں۔ نادر نے اس کی خوشی سے دھمکتے چہرے کی طرف دیکھا، جہاں واقعی سچی خوشیاں گلان بن کر بکھری ہوئی تھیں، اور وہ اپنے بھورے بالوں والا سر ہلاتے ہوئے کہہ رہا تھا، ٹوٹو نے مجھے آؤٹ کرنے کی بہت کوشش کی، مگر بھلا وہ مجھے آؤٹ کر سکتا تھا؟ نہیں بھائی، تم ہوئے عظیم بیٹسمین، تمہیں بھلا کون آؤٹ کر سکتا ہے؟ نادر نے اس کا کندھا تھپکتے ہوئے کہا، ویسے ٹوٹو روانسا بہت ہوا، میں نے بھی خوب ٹھکائی کی تھی اس کی۔ ٹونی ہنسا۔ تبھی آفتاب اور شیلا بھی ہال میں آ گئے، شاید سب مہمان آ گئے تھے۔ نادر نے دیکھا آفتاب سیاہ ڈنر سوٹ میں خاصا خوبصورت اور پرکشش لگ رہا تھا۔ انہوں نے کیک کاٹنے کے علاوہ مہمانوں کی دلچسپی کا بھی سامان پیدا کیا ہوا تھا۔ آفتاب اور شیلا نے تالیوں کی گونج میں 2 منزلہ خوبصورت کیک کاٹا۔ نادر نے 2 چھوٹے چھوٹے پیس پہلے شیلا اور پھر آفتاب کو کھلا کر مبارکباد دی۔ مہمان کیک کھانے میں مصروف تھے کہ ٹونی نے ٹوکری میں ڈھیر ساری پرچیاں ڈال کر مائک پر اعلان کیا، لیڈیز اینڈ جینٹل مین، مما اور پاپا کی اس خوشی میں بھی شریک ہوں، اور اس خوشی کے موقع پر میں نے ایک کھیل کا انتظام کیا ہے۔ مجھے یقین ہے
آپ سب میرے ساتھ اس کھیل میں شریک ہوں گے۔ نادر نے محبت پاش نظروں سے طارق کو دیکھا جو کہہ رہا تھا، اس ٹوکری میں چند پرچیاں ہیں، جو شخص جو پرچی اٹھائے گا اور اس پر جو لکھا ہوگا اس پر عمل کرنا ہوگا۔ اب میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ ٹونی ٹوکری اٹھائے دوسرے ہاتھ میں مائک لیے اسٹیج سے اتر کر مہمانوں میں آ گیا۔ پھر اس نے اپنی شریک چمکتی آنکھوں سے ہال میں نظر دوڑائی اور امبر کے پاس جا کر رک گیا اور اس کی طرف جھکتے ہوئے بولا، آنٹی آپ ایک پرچی اٹھائیں۔ امبر نے نہایت ادا کے ساتھ مسکراتے ہوئے ایک پرچی اٹھائی اور ٹونی کو دے دی۔ ٹونی نے پرچی کھول کر پڑھا اور اس پر جو لکھا تھا وہ اعلانیہ پڑھ دیا۔ رو کر دکھائیے۔ امبر پہلے زور سے ہنسی اور پھر آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر رونے کی ایکٹنگ کرنے لگی۔ بس بس چپ ہو جائیں۔ اتنے بے سرے انداز میں کوئی بچہ آپ کو روتے دیکھ لے تو یقیناً احتجاج کرے گا۔ ٹونی نے اسے کہا تو پورا ہال اس کے پرجستہ جملے پر قہقہوں سے گونج اٹھا۔ ٹونی نادر کی طرف آیا اور نادر نے جو پرچی اٹھائی اس پر لکھا تھا، اپنے دائیں جانب بیٹھی خاتون سے کوئی خوبصورت بات کہیے۔ نادر پہلے تو گھبرایا، پھر اس نے دل کو مضبوط کیا اور جلدی سے ساتھ بیٹھی اس خوبصورت لڑکی سے بولا، آپ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں۔ لڑکی کا چہرہ نہ جانے غصے سے یا شرم سے تمتما اٹھا۔ جی اس کی آنکھوں میں حیرت اتر آئی۔ شاید پھر کبھی میں آپ کو اپنا مطلب سمجھا سکوں، لیکن اس وقت صرف اتنا کہوں گا کہ آپ نے انتہا خوبصورت لگ رہی ہیں۔ نادر خان لغاری نے جھک کر کہا اور لڑکی کے دہکتے رخسار اور دہک اٹھے اور پلکیں بوجھل ہو گئیں۔ بھلا اتنے دھڑلے سے کب کسی نے اس کی یوں بھری محفل میں تعریف کی تھی؟ یہ کون تھا؟ کیا حق پہنچتا تھا اسے جو اس طرح بے بانگ و دہل میری تعریف کرے؟ بے اختیار ہی اس نے نادر خان کو دیکھا۔ ذرا کہ ذرا اس کی نظریں نادر خان کی نظروں سے ٹکرائیں اور پھر جھک گئیں۔ وہ بڑی وارفتگی سے، بڑے اشتیاق سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اب ہمارے پروگرام کے پہلے حصے کا آخری آئٹم، اس کے بعد ڈنر، پھر محفل موسیقی ہوگی۔ آپ کے پسندیدہ فنکار جب تک جی چاہے سنیے گا، سر دھنیے گا اور تم چلے جاؤ گے۔ میجر ذیشان نے ہانک لگائی۔ اس کے لہجے کی شرارت جان کر سبھی ہنس دیے۔ آفتاب چھنپ گیا، پھر ہنس کر اپنی چھینپ مٹاتا ہوا بولا، ہمارا آخری آئٹم ہے اس خوبصورت شام کی لیڈی اینڈ جینٹل مین کا انتخاب۔ آفتاب کے اس اعلان پر تالیاں بجائی گئیں۔ خواتین کے دل دھڑک اٹھے، پلو شانے پر درست ہونے لگے، چوڑیاں کھنکنے لگیں۔ عورتوں کو پذیرائی اور خود نمائی کا کچھ زیادہ ہی شوق ہوتا ہے۔ نادر مسکرایا۔ تبھی آفتاب کی آواز ابھری جو اسٹیج پر ٹہلتا ہوا کہہ رہا تھا، کہتے ہیں زیادہ حسین زیادہ مشکل، ہمیں بھی آج کی شام کی خوبصورت چہروں میں سے کسی ایک کا انتخاب بہت مشکل لگ رہا ہے۔ اصولاً تو میں اور شیلا ہی اس شام کا بہترین کپل ہیں، کہہ کے پھر ابل پڑے۔ خوش فہمی کی انتہا ہے۔ کسی نے جملہ اچھالا، مگر آفتاب نظر انداز کرتے ہوئے بولا، ہم میزبان ہیں اس لیے خود کو اس کھیل میں شامل نہیں کیا، ورنہ کوئی ہمارے سامنے ٹھہر سکتا ہے۔ بھلا خیر، آج جو لیڈی آف دی ایوننگ منتخب ہوتی ہے وہ واقعی ایک تر و تازہ پھول کی طرح دلکش ہے۔ اس کی آواز میں جادو بھرا ہے، اس کی باتوں پر جھرنوں کے ترنم کا گمان ہوتا ہے، اس کے لہجے میں خوشبوؤں کی مہک ہے اور سراپا ایسا جیسے قدرت نے سانچے میں ڈھالا ہو۔ تو جناب آج کی لیڈی آف دی ایوننگ ہیں۔ آفتاب ذرا کہ ذرا رکا تو لگا جیسے ساتیں بھی تھم گئی ہوں، لمحے دم بخود رہ گئے ہوں۔ آفتاب مسکرایا اور پھر بولا، مسز ثمینہ عرفان۔ نام لینے کی دیر تھی کہ نادر خان کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ تو کیا آج یہاں ثمینہ بھی موجود ہے؟ نادر کی بے چین نگاہیں اسے تلاش کرنے لگیں، مگر وہ تو اس کے بالکل ہی قریب تھی، اتنی کہ وہ چاہتا تو اسے چھو بھی سکتا تھا۔ وہ لڑکی جو شروع ہی سے اب تک اس کے دل پر ضربیں لگاتی رہی تھی اور اس کے ساتھ رہی بیٹھی تھی، وہی ثمینہ عرفان۔ اسے دیکھ کر دل میں بالکل انوکھا اور نرالا جذبہ دل میں سر اٹھا چکا تھا۔ وہ ثمینہ جس کے کھو دینے کا غم نادر کو کتنا تھا، اس وقت پورے 7 برس بعد اسے دیکھ رہا تھا، وہ بھی اس روپ میں۔ ثمینہ کے چہرے پر گلابی چمک تھی اور ہونٹوں پر دلکش مسکراہٹ۔ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر خود بخود ہی نئی نئی تشبیہیں سوجتی تھیں۔ اپنی شکست کا احساس لمحے کے 11ویں حصے میں مزید بڑھ گیا تھا۔
اور یہ احساس اس کی روح تک کو چھلنی کر رہا تھا۔ اسے خبر نہ تھی کہ سمینا کب اس کے پاس سے اٹھ کر گئی اور کب اپنا انعام گلدستہ ایک پیکٹ کی صورت میں آفتاب سے وصول کر کے اپنی جگہ نہایت ناز سے آ کر بیٹھ گئی تھی۔ نادر تو سوچوں کے سمندر میں غلطاں تھا۔ سمینا جس کے بارے میں وہ سوچا کرتا تھا، جب بھی وہ ملی تو اسے دونوں بازوؤں سے تھام کر خوب جھنجھوڑ کر اپنے ٹھکرائے جانے کا سبب ضرور پوچھے گا۔ بس یہی ٹھکرانا ہی تو اس کی انا پر ضربیں لگاتا تھا، اور آج وہ اس کے سامنے تھی، قریب تھی، وہ اسے چھو سکتا تھا، محسوس کر سکتا تھا، مگر خود میں وہ اتنی ہمت نہ پا رہا تھا کہ اپنی سوچوں کو حقیقت کا رنگ دیتا اور سمینا کو جھنجھوڑ سکتا۔ شاید روب حسن نے اسے کنگ کر دیا تھا، یا اس نے مصلحت کی بکل مار لی تھی۔ پھر بھی دل ناداں کے مچلے تقاضے سمینا کی ناانصافیوں کا گلہ کرنے پر اسے اکسانے لگے۔ نادر خان کے اندر کا دکھ اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا، اذیت کی لہریں اس کی رگوں کو کاٹنے لگیں۔ اس کے کانوں میں سیٹیاں سی گونج رہی تھیں، اور پھر یہ سیٹیاں سرگوشیوں میں ڈھل گئیں۔ ٹونی سے جھنجھوڑتے ہوئے کہہ رہا تھا، اٹھیں انکل، اپنا انعام لیں پپا سے۔ مجھے پتہ تھا آج کے جنٹل مین آف دی ایوننگ آپ ہی ہوں گے۔ نادر نے شدت کرب سے ہونٹ بھینچ کر پہلے ٹونی کو دیکھا، پھر سمینا کو۔ اس انداز میں بھی وہی حیرت تھی جسے ابھی تھوڑی دیر پہلے نادر دوچار ہوا تھا۔ سمینا اپنی لمبی پلکیں جھپک جھپک کر ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ تو تمہیں نادر خان کی تلاش ہے سمینا عرفان؟ مگر کیوں؟ نادر نے سوچا، اور جب وہ اس کے قریب سے اٹھا تو سمینا ایک لخت کے لیے ساکت ہی تو رہ گئی۔ وہ حیرت سے سرمئی سوٹ میں ملبوس اس ہینڈسم اور باوقار مرد کو دیکھ رہی تھی جس کا نام نادر خان لغاری تھا، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے اس نے آنکھوں میں جگنوؤں کی چمک بھر کر سمینا سے کہا تھا، آپ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں۔ تو یہ جرأت تم ہی میں تھی نادر خان لغاری، برملا کہہ سکو اپنے دل کی بات، ورنہ کبھی کسے یہ حوصلہ ہوا تھا؟ یہ تم 7 برس میں کتنے بدل گئے ہو، کتنا گریس اور وقار آ گیا ہے تم میں۔ سمینا نے نادر خان کی چوڑی پشت پر نظریں جمائے یہ سب سوچ ڈالا۔ پھر سب مہمان کھانے کے لیے ڈائننگ ہال کی طرف بڑھ گئے۔ تب سمینا بھی امبر کے ساتھ ہو لی۔ سمینا امبر کی ہی وجہ سے آج تقریب میں آئی تھی۔ شیلا امبر کی فرسٹ کزن تھی، اور امبر سے دوستی کے ناطے شیلا سے سمینا کی ہائی ہیلو اچھی خاصی تھی، اور اسی وجہ سے شیلا نے پہلی بار سمینا کو اپنی شادی کی سالگرہ میں انوائٹ کیا تھا۔ عرفان صدیقی عموماً مکس گیدرنگ میں شرکت سے اجتناب برتتا تھا۔ اس کی شادی کو 3 برس ہو چکے تھے، مگر عرفان ابھی تک خود کو بڑے لوگوں میں ایڈجسٹ نہ کر سکا تھا۔ اس کا دل پیچھے ہی کو کھینچتا تھا، حالانکہ وہ بہت کوشش کرتا تھا کہ سمینا کے بنائے ہوئے سانچے میں ڈھل جائے، مگر اس کی کوششیں بار آور ثابت نہ ہوئی تھیں۔ اور سمینا جو ہلے گلے اور پارٹیز کی شوقین تھی، عرفان کے نہ جانے کے باوجود تنہا ہی ایسی تقریبات میں شرکت کرتی، اور اگر کوئی سے عرفان کے بارے میں استفسار کرتا تو قاتلانہ انداز سے سر جھٹک کر کہتی، عرفان شہر سے باہر گئے ہوئے ہیں۔ اس کے کہنے کا انداز اس قدر دلکش ہوتا کہ عرفان کو پوچھنے والا سمینا کو دیکھے جاتا، جس کی آنکھوں میں یہاں سے وہاں تک کے محکمے جل بجھ رہے ہوتے، اور چہرے پر دھنک کے سارے رنگ گڈ مڈ ہونے لگتے۔ سمینا اپنی پلیٹ تھامے ایک کونے میں کھڑی تھی۔ امبر مسز بخاری سے باتوں میں لگی ہوئی تھی۔ سمینا خواہ مخواہ ہی گھبرائی جا رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کسی کو بتائے بغیر بھاگ جائے۔ عجیب سی گھٹن اسے محسوس ہو رہی تھی، اور گھٹن کا سبب بھی واضح تھا کہ وہ خود کو مسلسل نادر خان لغاری کی نظروں کی زد میں محسوس کر کے بلائی جا رہی تھی۔ حالانکہ اس نے نادر کی نظروں کے اثار سے بچنے کے لیے تو ایک کونے کا انتخاب کیا تھا۔ نادر خان بھی ٹہلتا ہوا اس کے قریب چلا آیا۔ سمینا اسے اپنے سامنے پا کر گھبرا گئی۔ اس کی نگاہیں سمینا پر ٹکی ہوئی تھیں۔ یک بارگی سمینا کا دل اتنی تیزی سے دھڑکا کہ جیسے ابھی سینے کی دیواریں توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ خوف کے نازک ناگ نے ذہن میں کنڈلی مار لی تھی۔ اس کا خوف اس کی آنکھوں سے مشتہر تھا۔ نادر نے اس کی آنکھوں میں خوف کے سائے واضح طور پر محسوس کیے۔ ٹیک اٹ ایزی سمینا ڈیئر،
نادر نے نہایت بے تکلفی سے اس کے شانے پر اپنا بھاری ہاتھ رکھ دیا اور وہ تو پوری جان سے کانپ کر رہ گئی۔ سمینا نے اپنے بوجھل پلکیں اٹھائیں تو نادر نے دیکھا اس کی آنکھوں میں گھائل ہرنی جیسی التجا تھی، جیسے وہ مترحم نظروں سے شکاری کو دیکھتی ہے۔ مگر وہ شکاری کب تھا؟ وہ خود گھائل تھا، اس کا پور پور زخمی تھا، پھر سمینا کیوں خوفزدہ ہے؟ نادر نے سوچا اور پھر لہجے میں نرمیاں سمو کر نہایت اپنائیت سے پوچھ رہا تھا، کیسی ہو؟ فائن، وہ خود پر قابو پا کر بولی، مگر تم مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی، کانپ کیوں رہی ہو؟ نادر نے اس کی مے خانے جیسی آنکھوں میں دیکھا۔ نہیں تو، سمینا نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری، آپ اکیلے آئے ہیں؟ اور کون آتا میرے ساتھ؟ نادر کے لہجے کی گمبھیرتا بڑھ گئی۔ آپ کی وائف؟ وائف؟ نادر مسکرایا، ہوتی تو آتی نا۔ کیا رتن پور میں؟ سمینا نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ یہ رشتہ میری زندگی میں نہیں ہے، نادر منہ بنا کر بولا۔ کیا آپ نے شادی نہیں کی؟ سمینا کی آواز میں حیرت تھی، کھنک تھی۔ نادر نے سر کو نفی میں جنبش دی۔ سمینا کچھ نہ بولی اور پلیٹ میں رکھے کباب کے کانٹے سے ٹکڑے کرنے لگی۔ تب نادر نے اس کے جھکے ہوئے سر پر نظریں جمائی جمائی کہا، تم نے پوچھا نہیں کہ میں نے شادی کیوں نہ کی؟ یہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے۔ سمینا جو کافی حد تک سنبھل چکی تھی، نہایت مضبوط لہجے میں بولی، ذاتی معاملہ؟ نادر لفظ چبا چبا کر بولا، ہاں، اور مجھے کسی کے ذاتی معاملے میں دخل دینے کا شوق ہے، نہ ہی کوئی خواہش۔ سمینا نے اپنا جھکا ہوا سر اٹھایا تو اس کی ناک میں پہنی ڈائمنڈ کی لونگ کا تیز لشکارہ تیز روشنی کی شہ پر کھل اٹھا۔ میری ذات میں تم بھی تو شامل ہو؟ نادر نے اس کی طرف جھک کر بولا، جی کیا مطلب؟ تم نے بے شک راستہ بدل لیا سمینا، مگر میں نے دوری کے باوجود ہمیشہ تمہیں اپنے قریب پایا ہے۔ تم ہمیشہ میری ذات سے وابستہ رہی ہو اور میرے شادی نہ کرنے کی وجہ میں بھی تمہارا ہاتھ ہے۔ میں نے تو آپ کو منع نہیں کیا تھا، وہ سنبھل کر بولی، تم نے اپنی محبت کے سار سے مجھے آزاد بھی تو نہیں کیا تھا۔ جی، سمینا کی بے تحاشا خوبصورت آنکھیں پھیل کر اور بھی خوبصورت ہو گئیں۔ میں تو جب سے آسٹریلیا سے آیا ہوں تم سے ملنا چاہتا تھا، میں نے سروس بھی محض اس لیے کی کہ کہیں تم سے ٹاکرا ہو جائے۔ شروع میں صرف 1 ہفتہ ہی لاہور میں رہا، پھر مجھے فرم کی طرف سے کراچی برانچ بھیج دیا گیا۔ اب پورے 2.25 سال بعد دوبارہ یہاں ٹرانسفر ہوا ہے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ آفس میں سیٹ ہوتے ہی تمہیں تلاش کروں گا، اور خدا کو مجھ پر ترس آ گیا، خود بخود ہی ہمارا ٹکراؤ ہو گیا۔ آپ مجھے کیوں تلاش کرنا چاہتے تھے؟ نادر خان ایک پل کو خاموش ہوا تو سمینا نے پوچھا، صرف اس لیے کہ سمینا میں تم سے اپنے ٹھکرائے جانے کا سبب پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ کیوں ٹھکرایا تھا مجھے؟ نادر کا لہجہ تند ہو گیا، کیوں انکار کیا تھا میرے بننے سے؟ کس لیے میری امانت میں خیانت کی تھی اور عرفان کی طرف بڑھی تھی؟ نادر خان کے بے تاب ہونٹوں کے گوشوں میں اس سوال کی باز گشت مچل رہی تھی، اس کی آنکھوں میں عجیب وحشیانہ سی چمک تھی۔ بتاؤ سمینا۔ وہ بڑے کڑے تیوروں سے مجھے سمینا کو دیکھ رہا تھا، اور سمینا کی گویائی ہی تو اس کی تیوروں سے چھین لی تھی۔ نادر خان کی آنکھوں کا سحر تھا یا پھر اس کے جذبوں کی جوانی تھی جس نے سمینا کے لفظوں کو زنجیر بنا دی تھی؟ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر الفاظ حلق میں پھنس گئے تھے۔ کیا عرفان بہت خوبصورت ہے؟ وہ آبرو چڑھائے پوچھ رہا تھا۔ تم سے زیادہ خوبصورت نہیں نادر خان، سمینا نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں خود سے کہا، مگر بولی نہیں۔ کیا وہ بہت محبت کرنے والا شخص ہے؟ نادر نے دوسرا سوال کیا۔ سمینا نے اس کے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے سوچا، نہیں نادر خان، اتنی شدتیں اور اس قدر تڑپ میں نے کبھی اس کے انداز میں تو نہیں دیکھی۔ کیا اس کے جذبے مجھ سے زیادہ طاقتور تھے؟ تم نے میرے جذبوں کو تو آزمانا تھا، یک طرفہ فیصلہ تم نے کیوں کیا؟ نادر کے سوال خنجر کی طرح سمینا کے دل میں اتر رہے تھے۔ اسے لگا جیسے وہ برف میں دھنستی چلی جا رہی ہو۔ اس کی پیشانی پسینہ سے تر ہو گئی تھی اور آنکھوں میں خواہ ہی نمی اتر آئی تھی۔ وہ اس سچویشن کے لیے بھلا کب تیار تھی؟
اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ نادر خان سے کبھی سامنا ہوگا، اور اگر ہوا بھی تو وہ ایسے سوال کرے گا۔ مجھے نہیں پتا نادر 3.25 سال پہلے کیا ہو گیا تھا۔ سمینا کے لبوں سے بے ساختہ یہ جملہ پھسلا، اور اس ایک جملے نے نادر خان جیسے ذہین شخص کو بتا دیا کہ سمینا پچھتاووں کی آگ میں بری طرح جھلس رہی ہے۔ ظاہر ہے اپنوں سے کٹ کر انسان غیر معتبر اور بے وقت ہو جاتا ہے۔ نادر دل ہی دل میں ہنسا اور بولا، سمینا کیا مل گیا تمہیں مجھے برباد کر کے؟ سیدہ آپا اور رضا علی کی محبت کا خون کر کے تم نے کون سا خزانہ پا لیا؟ میری ماں میکے جانے کے لیے ترس کر رہ گئی۔ تم نے کتنے جرم کیے ہیں، ایک محبت کو پانے کے لیے تم نے کتنے دلوں کا خون کیا ہے؟ کبھی سوچا تم نے؟ کچھ احساس ہے تمہیں؟ اندازہ ہے اپنے جرائم کی لمبی فہرست کا؟ نادر خان تلخیوں کی بوچھاڑ میں سے بھگوئے جا رہا تھا اور وہ اس کے ٹھنڈے لہجے سے کانپ کر رہ گئی تھی۔ اب مجھ سے پوچھتی ہو کہ میں تنہا کیوں ہوں؟ نادر نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور تپے تپے انداز میں کہا، میری تنہائیوں کی ذمہ دار تم ہو۔ میری جوانی کے دن اور امنگوں کی راتیں تمہاری محبت کے اژدہے نے نکل لیں۔ ساری روشنیاں اپنے حصے میں لکھوا کر تم نے میری زندگی میں صرف اندھیری سلگتی راتیں رقم کروا دیں۔ بولو کب لوں تم سے اپنی طویل اور تنہا گزر جانے والی راتوں کا حساب؟ نادر نہایت سنبھل کر بول رہا تھا، مگر وہ اس قدر بے باک انداز میں اسے دیکھ رہا تھا جیسا آنکھوں کے راستے نکل جائے گا۔ میں نے تو نہیں کہا تھا کہ آپ تنہائی کو ساتھی بنا لیں، کر لیتے شادی۔ سمینا دھیرے سے یوں مسکرائی جیسے اچانک کوئی تار ٹوٹ جائے۔ ہونا کر لیتے شادی؟ وہ تمخصر سے بولا، نہیں معلوم نہیں، جدائی اور تنہائی بڑی معتبر شے ہوتی ہے۔ یہ کچھ چھینتی نہیں بلکہ کبھی کبھی بڑی لذت دے دیتی ہے۔ انسان کے لیے یہی بہت ہے جسے وہ زندگی میں بے تحاشا بے انداز چاہے، اپنی خلوتوں کو بھی اسی کے تصور سے آباد رکھے، اور ایسا تب ممکن ہے جب وہ تنہا ہو۔ اور سمینا میں تمہارے تصور سے جدا نہیں ہونا چاہتا۔ میں نے آسٹریلیا میں ٹھنڈی برف راتوں کے سلگتے ہوئے تمہارے بارے میں جو کچھ سوچا تھا، خیال میں وہ ساری باتیں جب ہم ہمیشہ کے لیے ایک ہو جائیں گے تو تم سے کروں گا، مگر تم نے تو موقع ہی نہ دیا۔ نادر دکھ سے ہنسا، مگر اس نے دیکھ لیا تھا کہ سمینا کی آنکھوں میں کچلی ہوئی کرنیں پھر بھر گئی تھیں۔ ذرا سی محنت کرو نادر خان، سمینا تمہاری طرف بڑھنے پر مجبور ہو جائے گی۔ نادر کے ذہن نے اسے راہ دکھائی، بس تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے، پھر سمینا تمہاری ہوگی۔ اپنی محبت کا حصار اس طرح اس کے گرد تنگ کر دو کہ تمہارے علاوہ کسی اور کو وہ دیکھ ہی نہ سکے۔ عرفان کی قربت میں بھی وہ بند آنکھوں میں تمہارے سپنے سجائے۔ اسے اتنا مجبور کر دو کہ وہ تمہارے بن نہ رہ سکے، اور یہی تمہاری کامیابی ہے، یہی تمہارے ٹھکرائے جانے کی قیمت ہوگی۔ تبھی امبر آ گئی تو نادر خان لغاری اپنے خیالوں کے گرداب سے نکل آیا۔ ہوں تو آج کی شام کا حسین جوڑا محب گفتگو ہے، امبر شوخ نظروں سے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ آپ کو اعتراض؟ نادر نے امبر کے چہرے کی طرف دیکھا۔ نہ جی، ہم اعتراض کرنے والے کون ہیں؟ پلیز۔ امبر ہنسی، پھر فوٹو گرافر کو آواز دے کر بولی، پلیز معین صاحب، ان کی ایک شاندار اور یادگار تصویر بنا لیں۔ نادر اور سمینا تصویر اتروانے سے انکار نہ کر سکے۔ سمینا کا چہرہ تپا تپا سا لگ رہا تھا، گردی ہوئی چنگاریوں کی تپش چہرے پر سرخی لے آئی تھی۔ میں آپ کی ٹرانسپرنسی بنا لوں بیگم عرفان؟ معین الدین، جو ایک کمرشل فوٹوگرافر تھا، نہایت مسکینی صورت بنا کر پوچھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ سمینا ہاں یا نہ میں جواب دیتی، نادر خان نے جھڑکنے سے انداز میں کہا، آپ کو جتنا کہا گیا ہے وہی کافی ہے۔ سمینا کوئی ماڈل گرل یا ایکٹریس نہیں ہے، یہ ایک معزز فیملی کی خاتون ہے۔ انسان کو دیکھ کر بات کیا کرو۔ نادر کا جملہ اس قدر سخت تھا کہ ایک لمحہ کو تو امبر اور سمینا بھی حیران رہ گئیں۔ معین الدین نے کھسکنے میں عافیت جانی، پھر نادر خان بھی ڈاکٹر ترمیزی کی طرف بڑھ گیا۔ یار بڑا حق جما رہا ہے، امبر نے کہا۔ حق ہے نا، تب ہی تو۔ سمینا نے ہونٹ کچلتے ہوئے کہا، میں سمجھی نہیں۔ تم نے اندازہ نہیں لگایا
اس کے نام سے یہ نادر خان لغاری ہے میرا پھوپھی زاد۔ اور وہ ایک دم چپ ہو گئی۔ اور تمہارا سابقہ منگیتر؟ عنبر نے جلدی سے جملہ مکمل کیا۔ ہاں، ثمینہ ہاں بھر کر بولی۔ یار ایک بات ہے بالکل دل پہ لگتی ہوئی کہ تو اس کے قریب کھڑی جتنی اچھی لگ رہی تھی اتنی تو مجھے کبھی عرفان کے ساتھ نہیں لگی۔ تو نے اتنے شاندار مرد کو ٹھکرا کر زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی تھی۔ غلطیاں تو ہونے کے لیے ہی ہوتی ہیں، مگر احساس جب ہوتا ہے جب وہ غلطی ہو چکی ہوتی ہے۔ مجھے لگتا ہے آج بھی اس کے دل میں تجھے پانے کی لگن ہے، تڑپ ہے۔ عنبر نے نہایت وثوق سے کہا۔ پتہ نہیں، ثمینہ کندھے جھکا کر بولی۔ دیکھ ثمینہ، اگر وہ ہاتھ بڑھائے تو تھام لے، عرفان نے تجھے کچھ نہیں دینا، وہ موری کا کیڑا ہے، وہیں خوش رہ سکتا ہے، وہ کبھی بھی تمہارے ساتھ ایڈجسٹ نہیں کر سکتا۔ عنبر کے لہجے میں عرفان کے لیے تمسخر ہی تمسخر تھا۔ ثمینہ اسے دیکھ کر رہ گئی، کچھ بول نہ سکی۔ کہتی تو بھلا کیا؟ پھر آفتاب اور شیلا بھی وہیں آ گئے۔ عنبر خاموش ہو گئی اور ثمینہ نے سکھ کا سانس لیا۔